بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کے ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تحریک پاکستان میں دو قومی نظریے کی اہمیت۔ جنوبی ایشیا کا علاقہ جسے بر صغیر کا نام بھی دیا جاتا ہے ایک وسیع علاقہ ہے جو دو اطراف سے سمندر اور دو اطراف سے بلند پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ شمال اور شمال مغربی سرحدیں کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندوکش کے ساتھ ساتھ بنگال اور آسام کی شمالی اطراف سے بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ دو قومی نظریے سے مراد کے ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہے، مسلمان اور ہندو، جن کا اٹھنا بیٹھنا، رسم و رواج اور مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جنوبی ایشیا میں اسلام کا فروغ۔ مسلمان ابتدا میں جنوبی ایشیا میں مغربی ساحل پر بحر عرب کے راستے داخل ہوئے، بعد میں کچھ بستیاں سندھ اور پنجاب میں بھی آباد ہو گئی جہاں ساحلی بستیاں تجارت پیشے افراد پر مشتمل تھیں۔ سندھ پر مسلمانوں کے سیاسی غلبے سے جو 8ویں صدی عیسوی کے ابتدائی دور ہی میں شروع ہو چکا تھا، ہندوستان کے دروازے شمال مغربی سرحدوں کی جانب سے کھول دیے۔ عرب حکومت محمد بن قاسم کے فتوحات کے نتیجے میں سندھ میں قائم ہوئی تھی، اگرچہ دیر پا ثابت نہ ہو سکی، لیکن محمود غزنوی کے جنوبی ایشیا پر مسلسل حملوں کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے اور پھر قطب الدین ایبک نے مسلمانوں کی جنوبی ایشیا میں سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8ویں صدی عیسوی تک پورے جنوبی ایشیا میں پھیل گئی۔ 1830 کو بالاکوٹ کے مقام پر مسلمان مجاہدین کی شہادت نے بھی اس جذبہ جہاد کو سرزد نہ کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً شمال مغربی پہاڑیوں میں صدائے جہاد گونجتی رہی۔ 1850 کے بعد اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے دو بھائی تھے جو ولیعت علی اور عنایت علی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ دونوں بھائی شمالی علاقے میں جہاد کرتے ہوئے 1855 اور 1856 میں شہید ہوئے۔ اس تحریک جہاد میں ان دونوں بھائیوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو عزت نفس کی تعلیم دی۔ نواب خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق سادہ زندگی بسر کرتے تھے، خود محنت اور مزدوری کے ذریعے سے روزی حاصل کرتے اور اس سے دوسروں کی ضرورت بھی پوری کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ شدت کی مخالفت کے باوجود ان کی تحریک جہاد میں شامل رہے اور انہی لوگوں نے اس جہاد کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی جاری رکھا۔ اسلامی تشخص کے احیال کی یہی تحریک جو ہر دور میں محسوس حالات کے تحت اپنی نوعیت تبدیل کرتی تھی، 19ویں صدی کے محسوس حالات کے پیش نظر ایک نئے روح سے سامنے آئی۔ غیر مسلمانوں کے خلاف تحریک جہاد نے پنجاب کے علاقے، شمالی ہندوستان، بنگال میں بالخصوص ایسی تحریکیں شروع ہوئی جن کا بنیادی مقصد مسلمان تحریک کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچانا تھا۔ راجہ رام موہن رائے ایک مسلمان گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے عربی اور فارسی زبان کے ماہر تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی نے مسلمانوں کے لیے تباہی کے نئے دروازے کھول دیے۔ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مسلمان بھی تھے اور غیر مسلمان بھی، لیکن انگریزوں کی فتح کے بعد صرف مسلمانوں پر تباہی آئی، انہی کو قتل کیا گیا، خاندانوں کے خاندان لٹ گئے۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ مسلمان مغربی تعلیم سے محروم رہے، جس نے بھی مغربی تعلیم حاصل کر لیا ان کو ملازمت نہیں ملتی تھی کیونکہ انگریز مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کو ترجیح دے دیتے۔ سر سید احمد خان نے ان حالات میں جو کارنامے نمبر 1 انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین ہم آہنگی اور تعاون کے لیے کامیاب جدوجہد، نمبر 2 مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان اشتراک عمل کے لیے کوششیں، اور دو قومی نظریہ، مسلمانوں کے مختلف گروپوں میں اتحاد، یگانگت اور رواداری کے لیے جدوجہد۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اپنے ماحول کے مطابق ایک مختلف انداز میں دو قومی نظریہ پیش کیا۔ ہسٹری آف پاکستان کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم جانیں گے کہ سر سید احمد خان اور 1857 کی جنگ آزادی